حضور غوث پاک کو کرامتوں کا باپ ہے، مادرزاد ولی ہے۔ پیرانے پیر روشن ضمیر بڑے پیر دستگیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام میں کیا بتاؤں؟ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں افضل ہے، ویسے ہی حضور غوث پاک کے لیے مقام ہے کہ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے دوستوں کو یہ 11ویں شریف کا فاتحہ ہے، میلاد کو رکھا گیا ہے، میلاد کا پروگرام ہے۔ میں حضرات کو مختصر دیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کی جوانی، حضور غوث پاک کی جوانی ہے، جوانی کے عالم میں حضور غوث پاک حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، ادھر آواز بہت اچھا ہے، دھیان سے سنیے۔ حضور غوث پاک کی جوانی ہے اور جوانی کے عالم میں حضور غوث پاک حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اعلان کر دیے کہ کون کون لوگ حج کرنے کے لیے جائے گا، اعلان کر دیے۔ جو ہی حضور غوث پاک نے اعلان کیا تو لوگوں کا مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جمع ہوتے ہوتے 1400 سے لے کر 1600 کے قریب لوگوں کا مجمع جمع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے نا، سبحان اللہ۔ 1600 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک 1600 لوگوں کی جماعت کے ساتھ حج کرنے کے لیے پہنچے، حج کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں مفتی اعظم مکہ، جو بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم مکہ کہا جاتا تھا، وہ دارالافتاء کھول کر بیٹھے تھے۔ ان کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، بہت غرور تھا۔ جو ہی حضور غوث پاک 1600 لوگوں کی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے تو علماء کی خاصیت ہوتی ہے، کچھ علماء اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کچھ بھی سوال پوچھ دیتے ہیں، تو اس کو تو اپنے علم پر ناز تھا، دارالافتاء کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، فتووں کا ذخیرہ آتے تھے، وہ جواب دیتے تھے۔ تو جو حضور غوث پاک میں وہاں پہنچا تو عرض کرنے لگے کہ اعظم مکہ، یہ لگتا ہے کہ عالم ہو، کہاں عالم ہو، عجم سے آئے ہو، کہاں عجم سے آیا ہو، کہ اچھا کچھ سوال کرو۔ وہ مفتی اعظم مکہ جو سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، جن کا دارالافتاء چلتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ سوال کرو، ہم سے کچھ سوال کرو۔ کہا آپ دارالافتاء میں پڑھاتے ہیں، آپ کی دارالافتاء ہے، آپ دن بہ دن راتوں دن لوگوں کو فتووں کا جواب دیتے ہیں، اور ہم تو ایک عالم ہیں، ہم کیا سوال کریں آپ سے؟ کہا نہیں، سوال کرو نا۔ تو حضور غوث پاک کی جوانی، حضور غوث پاک نے کیا عرض کیا کہ چلو ایک سوال جب پوچھتے ہو تو کر ہی دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں کتنی مرتبہ غسل کیے؟ اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آخری مرتبہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا تو وہ پانی کیا ہوا؟ وہ پانی کیا ہوا؟ آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب سر سے پسینہ ٹپکنے لگے، کتابوں میں پڑھتے تو جواب دیتے، کتابوں میں پڑھتے تبھی تو جواب دیتے۔ اب دارالافتاء میں پڑھانے والے مفتی اعظم مکہ نے عرض کیا نوجوان تیرے سوال کا جواب میں صبح سویرے کو دے دوں گا، تیرے سوال کا جواب میں سویرے دے دوں گا۔ اب وہ وہاں سے اٹھے، اپنے حجرہ پر پہنچے، کبھی بخاری شریف کھولتے ہیں تو کبھی ترمذی شریف کھولتے ہیں تو کبھی ابو داؤد شریف کھولتے ہیں تو کبھی مشکاۃ شریف کھولتے ہیں تو کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر دیکھتے ہیں، مگر کہیں تو اس سوال کا جواب ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں پر ادھر آگے بیٹھیے، آگے کہیں پر اس سوال کا جواب ہی نہیں ملتا۔ تو میرے دوستوں اب وہ پریشان ہو گئے، اب وہ پریشان ہو گئے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اگر میں سوال کا جواب نہ دے پایا تو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کیسے جیوں گا؟ لوگوں کے سامنے کون سا منہ دکھاؤں گا؟ مکہ مکرمہ کے لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایک عربی ایک عجم کا جواب نہ دینے پایا؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیمت خضرا کی طرف رخ کی،
ارے گنبد خضرا کے پاس پہنچے اور گر گرا کر رو رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کون سا منہ دکھائیں گے، کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں میرے دوستوں بزرگوں بے چینی کے عالم میں حضرات محترم اس پر بے چینی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ اکبر کچھ دیر کے لیے اسی افسوس میں، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں اس کو نیند نے غلبہ کیا، تو اسی نیند کے حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کی حالت میں تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں اے نوجوان، اے مفتی، اے دارالفتاء میں پڑھانے والے، اچھا یہ تو بتا اے مفتی اعظم مکہ، آخر پریشان کیوں ہو، پریشان کیوں نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤں، ایک عجم کے رہنے والے نوجوان عالم نے مجھ سے سوال کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اچھا جلدی سے بتا وہ سوال کیا ہے؟ حضرات محترم وہ دارالفتاء میں بیٹھنے والے حضرات محترم مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں حضور دراصل بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وصال فرما چکے تو جب آخری مرتبہ غسل دیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، تو وہ پانی کیا ہوا، اس پانی نے وہ پانی کیا ہوا، اس پانی کا کیا کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی اس کے سامنے آئے میرے دوستوں بزرگوں اتنی چہرہ خوبصورتی تھی کہ چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوستوں بزرگوں اگر آپ کسی لائٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی روشنی کی طرف اگر آپ کی نظر پڑے گی تو پیچھے کھڑے ہونے والے کو آپ نہیں دیکھ سکتے، پیچھے کھڑے ہونے والے آپ کی نظر میں نہیں آ سکتے حضرات محترم۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اور وہ دارالفتاء میں مفتی اعظم مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، دیکھ میرے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہے وہی جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم سرکار فرماتے ہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا، جاؤ دیکھو میرے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہے وہی جواب دے گا۔ وہ نوجوان عرض کرتے ہیں سوال کا جواب سننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان عرض کرتے ہیں دیکھو وہ غسل کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد اسے بادل بنا دیا گیا، بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بادلوں کو کہ اے بادل برس، اب جب جب جس جگہ پر وہ پانی کا قطرہ برسا اسی جگہ پر مسجد بنا دی، اسی جگہ پر مسجد بنا دی گئی۔ قیامت تک جہاں پر مسجد بنے گی تو سمجھ لو وہاں میرے نبی کے آخری مرتبہ جو غسل دیا گیا اس غسل کا پانی پڑا۔ اب میرے دوستوں سوال کا جواب اسے مل گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کیا مفتی اعظم مکہ نے کہ وہ نوجوان کہاں ہے، ذرا میں سوال کا جواب اسے دے دوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضور غوث پاک سامنے موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں اے نوجوان کیا تجھے سوال کا جواب نہیں چاہیے، کیا تجھے سوال کا جواب نہیں چاہیے؟ حضور غوث پاک نے عرض کیا کیا تمہیں سوال کا جواب مل گیا؟ کہا ہاں جواب مل گیا۔ تیرا سوال یہ تھا نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ غسل دیا گیا تو اس پانی کا کیا ہوا؟ تو سن لے اس کا جواب یہ ہے کہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ کا بتا۔ پھر حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں اچھا اس کا ثبوت پیش کرو۔ اب حضور غوث پاک مفتی اعظم مکہ سے سوال کرتے ہیں اس کا ثبوت پیش کرو۔ اگر میں کسی عالم دین سے ایک سوال کروں اور ثبوت مانگے اور ثبوت پیش نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں آج تو ثبوت کا زمانہ ہے۔ حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ ثبوت پیش کرو، کس کتاب میں حوالہ پیش کرو۔ کہا چھوڑو نا، سوال کا جواب مجھے یہی کافی ہے۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ اب مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے، میں نے نبی سے سنا ہے۔ کہا نہیں اس سے آگے بتا کیا ہوا ورنہ میں ہی بتانا شروع کر دوں گا۔
اب مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں اچھا آپ ہی بتا دیجئے. کہا اچھا سنیے، جب میں نے آپ سے سوال کیا، اب حجرے میں گئے، حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کیے، تفسیر پڑھے، مگر آپ کو جواب کہیں نہیں ملا. اس کے بعد آپ پریشان ہو کر روضۂ رسول پر جو گنبد خضرا کی جانب رک کر کے گنبد خضرا میں حاضر ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا. خواب میں سرکار آپ کے آئے، آپ کے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان لوگوں کو کون سا منہ دکھاؤں گا. سوال ایک نوجوان عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو آخری مرتبہ جو غسل دیا گیا اس پانی کا کیا ہوا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ کہا اس سوال کا جواب وہ نوجوان دے گا جو میرے پیچھے کھڑا ہوگا. تو حضرات محترم حضور غوث پاک نے اس مفتی اعظم مکہ سے عرض کیا کیا اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نوجوان کو جانتے ہو؟ کہا لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا. تو پھر حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں کیا اسی طرح کا لباس تھا؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم مکہ عرض کرتے ہیں اسی طرح کا لباس نہیں. جب غور سے دیکھا تو عرض کرتے ہیں ہاں یہی وہ لباس تھا. تو حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں وہ نوجوان جنہوں نے جواب دیا تھا وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ بغداد کے عبد القادر میں ہی تھا. بغداد کے پیران پیر روشن ضمیر دستگیر میں ہی تھا. جو حضور غوث پاک نے یہ عرض کیے مفتی اعظم مکہ حضور غوث پاک کے قدم مبارک کے پاس گر جاتے ہیں. اسی کی ترجمانی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا نہیں رضا اس کو شفائی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے دوستوں بزرگوں یہ رہی حضور